تصاویر ہٹ گئی دفاتر پر تالے, کیا مائنس لندن محض ڈھونگ؟ متحدہ قائد کے خلاف ریفرنس برطانیہ بھجوانے کا فیصلہ, کیا پیش رفت ہوگی؟ ایم کیو ایم لندن یا پاکستان, کیا ابہام جان بوجھ کر پیدا کیا گیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کر سکتی ہے؟ پاکستان مخالف نعروں کے حوالے سے, پاکستان مخالف تقاریر کے حوالے سے جو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کی جانب سے کی گئی ہیں, یہ سوال پروگرام میں ہم اٹھائیں گے. لیکن پہلے چودھری نثار صاحب نے کل جب وہ کراچی آئے تو کیا سٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے, اور آج کی اپڈیٹس یہ ہے کہ ایک ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے, برطانیہ بھجوایا جا رہا ہے. چودھری نثار صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی, لیٹس ہیئر دیٹ فرسٹ. ایشو یہ ہے کہ وہ ایک غیر ملک میں ہے, وہاں کی شہری بھی ہیں. ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے باضابطہ طور پر قانونی ریفرنسز بھیجے اور ان سے لیگل کوآپریشن کیا, اور ہم اس کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. قومی خدمت ہے جو میڈیا نے, اور یہ ریچ ہے آپ کی, یہ میڈیا کی ریچ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کراچی کے اندر خوف کی فضا پیدا نہیں ہونے دی, باوجود اس کے کہ حملے آپ پہ ہو رہے ہیں. آج کے دن کی اپڈیٹس کچھ اس طرح ہے, کیونکہ اب تک ہم جو دیکھتے آئے ہیں کہ دفاتر بند ہونا شروع, تالے لگنا شروع, بلڈوز ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں کچھ علاقوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے. اس کے ساتھ ساتھ پوسٹرز ایم کیو ایم کے قائد کے جہاں جہاں سالوں سے لگے ہوئے تھے, مکہ چوک کا نام تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, جس کا نام پاکستان چوک, لیاقت علی خان چوک تجویز کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے یہ آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, یہ تمام پوسٹرز ہٹا دیے گئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت پروگرام سٹارٹ کرتے موجود ہیں ارم عظیم فاروقی صاحبہ یو ایس اے سے, جو کہ متحدہ قومی موومنٹ سے ٹویٹر پہ اعلان کر چکی ہیں مستعفی ہونے کا, استعفیٰ بھجوا بھی رہی ہیں. ارم عظیم فاروقی صاحبہ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں مجھے جوائن کیا. سب پہلے ارم صاحبہ آپ نے پاکستان زندہ باد ٹویٹ کری, کیونکہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو پاکستان زندہ باد ٹویٹ جنہوں نے رہنماؤں نے کری, انہیں اگلے دن معافی مانگنا پڑی ہے اس وقت ایم کیو ایم قائد کے سامنے. اس میں کتنی حقیقت ہے, کچھ اس بارے میں علم ہے آپ کو ارم صاحبہ؟ جی بالکل, اس کی جو آڈیو بائٹس آئی ہیں ہم لوگوں کے سب کے پاس واٹس ایپ پہ, اس میں ایک میں یہی ہے کہ وہ بہت ناراض ہیں الطاف بھائی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ میرے خیال سے افسوس, جو سب سے زیادہ افسوس ہوا بابر غوری بھائی کی ٹویٹ کے اوپر ہے اور فیصل بھائی کی ٹویٹ کے اوپر ہے. تو کیونکہ میں تو ویسے ہی ایک بلیک شیپ قرار دے چکی ہے ایم کیو ایم مجھے, تو میری تو کسی بات پر کسی کو کچھ ہو تو مجھے غدار بھی بول رہے ہیں. اس کلپ میں میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا کہ کسی کارکن نے کہا کہ ہم آپ کا جینا حرام کر, اگر صحیح میں نے سنا کلپ میں, تو اس کے بعد آپ کو بھی کچھ یو ایس اے میں ریئیکشنز آئے ہیں اس وقت؟ بالکل, انہوں نے یہ کہا ہے, اور وہ یہاں کے جو چیپٹر انچارج ہے ہیوسٹن کے, انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو میں وہ لیگل جو ساری چیزیں ہیں وہ میں کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ کیونکہ یہاں امریکہ میں آپ نہ کسی پہ اس طرح کا الزام لگا سکتے ہیں, نہ کسی کے اوپر اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. تو جو فورینسکس جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو وہ پھر اس کو سب چیک کر کے اس کو پازیٹیو قرار دے کے پھر ایک کیس بنتا ہے. تو انشاءاللہ وہ میں کر لوں گی یہاں پہ, اور یہاں میں ایک پریس کانفرنس بھی کر رہی ہوں, اور ساتھ میں یہاں پر میں نے ایک لیٹر چودھری نثار کو اور میں یہاں بھیج رہی ہوں پاکستان, جس میں وہ جتنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی میں کر سکتی ہوں, اور اوروں کی مدد سے میں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے ان آڈیوز میں. ان کے ساروں کے نائکاپ جو وہ کینسل کر دیے جائیں, اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے کہ وہ کبھی پاکستان سرزمین پہ. دو چیزیں ارم صاحبہ, ایک تو وہ لوگ ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں, ایک کچھ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں اس میں تو فاروق ستار صاحب بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ویڈیو فوٹیج میں, وہاں پر عامر خان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. تو جو لوگ وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے نعرے, وہ میں الگ بات کر رہی ہوں. میں آڈیو کی جو امریکہ میں آڈیو ہے نا, ان کے نائکاپ جو ہیں وہ ان کی بات, اور جو میں وہاں کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, تو وہ تو دیکھیں وہ تو اسپیچ سن رہے تھے نا, بیچ میں بول تو نہیں رہے تھے کچھ بھی, لیکن جب انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے تو وہ صرف عورتوں کو فوٹیج میں دکھایا گیا,
تو وہ عورتیں جو ہے نا بیچاری مس گائیڈڈ ہیں, وہ مس گائیڈڈ ہیں, وہ ان کو کیا ہوگا, وہ سامنے جیسے کوئی بولے گا وہ ویسے ہی کریں گی. تو اصلی کام یہ ہوتا ہے, لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ ان کو گائیڈ کرے, ان کو بتائے کیا غلط ہے اور کیا سچ ہے, لیکن ان کو بھی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ وہ ڈنڈے اٹھائیں اور سیدھا جائیں اور ARY پہ توڑ پھوڑ کریں. اور کتنی ساری فوٹیجز میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو میں جانتی ہوں, اور وہ تھوڑی سی ابھی وہ کھڑے تھے جو اپنا میئر بنے ہمارے وسیم اختر بھائی, تو وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی وہی عورتیں. مجھے ہنسی آتی, میں نے کہا بھائی یہ پہچانے کیوں نہیں جا رہے کہ یہی تو توڑ پھوڑ کر رہی تھی جو پیچھے کھڑی تھی. شاید صاحب ایک ساتھ ہی ہمارے رہے رضا ہارون صاحب پاکستان زمین پارٹی کے بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں, سینئر رہنما پاکستان زمین پارٹی کے. رضا ہارون صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. رضا ہارون صاحب, یہ آج جو ہم نے شو دیکھا ہے کراچی شہر میں, وہ یہ دیکھا ہے کہ ہٹائے جا رہے ہیں بینرز جو MQM کے قائد کے ہٹائے جا رہے ہیں, سالوں سے جو لگے ہوئے تھے. رضا ہارون صاحب یہ کیا ہو کہہ رہے, کون ہٹا رہا ہے؟ پہلے تو یہ سوال ہے, لا انفورسمنٹ کوئی ہٹا رہا ہے پس پردہ, یہ MQM پاکستان ہٹا رہی ہے جو ایک نئی ہم چیز سن رہے ہیں, یہ کون ہٹا رہا ہے اس وقت پہلے تو رضا ہارون صاحب؟ وعلیکم السلام صفان. آئی ریلی ڈونٹ نو, مجھے بھی میڈیا سے یہ خبریں ملی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ MQM کے اندر ایک MQM فے بنی ہے پچھلے دنوں, اور ایک MQM اے ہے. MQM پاکستان تو مجھے نہیں پتا کون سی جماعت ہے, لیکن ایک MQM اے ہے جو MQM الطاف ہے, اور ایک MQM فے ہے جو MQM فاروق ستار ہے. تو یہ تو بیسکلی وہی لوگ بہتر بتا سکیں گے, اور اس پہ ورژن آنا چاہیے MQM فاروق ستار کا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس پہ. سر یہ مجھے بتائیں رضا ہارون صاحب, یہ جو MQM پاکستان MQM لندن میں نے جو استعمال کیا لفظ, کل رینجرز کی ایک پریس ریلیز آئی جس پریس ریلیز کے اندر رینجرز نے یہ کہا کہ 2 ٹارگٹ کلرز انہوں نے پکڑے جن کا تعلق MQM لندن سیکریٹریٹ سے. یہ پہلی بار ہم نے دیکھا رضا ہارون صاحب, آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ MQM لندن کی آئیڈینٹیفیکیشن اس اصطلاح کو استعمال کیا رینجرز نے, اس کا مطلب کیا تھا رضا ہارون صاحب آپ کی نظر میں, کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ پھر بھائی وہ میں کیسے انٹرپریٹ کروں, وہ رینجرز کے سپوکس پرسن کو لیں اس پہ, وہ بہتر بتائے گا. میں تو آپ سے جو بھی ہو رہا ہوگا یہ MQM کا انٹرنل میٹر ہے یا پھر ایجنسیز ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, وہ بہتر جواب دیں گی. میرا فوکس تو 3 روز سے صرف ایک ہی ہے کہ 22 تاریخ کو جو ہردہ سرائی کی الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے, پاکستان کے اداروں کو مغلظات بکیں. ایک تو انہوں نے کمٹ کیا ایکٹ آف ٹریزن پاکستان کے خلاف نعرے لگا کر, پھر انہوں نے کمٹ کیا ایکٹ آف ٹیررزم, یعنی انہوں نے آرڈر دیا, اکسایا, انسائٹمنٹ کی, اس کے بعد لوگ اٹھے, انہوں نے ان سے اجازت لی کہ ہم جائیں, انہوں نے کہا جی بالکل جائیں, کر آئیں. وہ گئے اور انہوں نے وہ ایکٹ آف ٹیررزم نہ صرف کمٹ کیا بلکہ توڑ پھوڑ کی, آگ لگائی, اور اس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاع کے مطابق 2 معصوم انسانی جانیں جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے گئیں. تو یہ پورا ایک ایکٹ جو ہے, کرائم سین پورا وہاں پہ کور ہوا اور میڈیا نے اس کو دیکھا. تو پہلی دفعہ میڈیا نے اپنے کیمرے میں تمام چیزیں ریکارڈ کی ہیں, یہ ایویڈنس ہے. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے رات گئے دیکھا ان کے معافی نامہ آ گیا, اور لوگوں نے اس معافی نامے کو جو ہے وہ سامنے رکھا کہ جی وہ ذہنی دباؤ ہے اور فلاں ہیں اور ڈھمکا ہیں. اس معافی نامے کے فوراً بعد انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں اپنے US اور کینیڈا چیپٹر سے بات چیت کی, اور وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے. یعنی ان کو کوئی ریمورس تھا ہی نہیں, ان کو کوئی افسوس تھا ہی نہیں, بلکہ انہوں نے جو باتیں 22 اگست کو کی تھی اس سے کہیں زیادہ انہوں نے نیکسٹ ڈے کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہے, اور فاروق ستار صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پہ بلیو کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا ہم اس بات پہ بلیو کر لیں کہ دنیا گول نہیں ہے, چکور ہے. اسرائیل جو ہے وہ ایک آزاد فلسطین ریاست کے قیام کا حامی ہے, اور نریندر مودی صاحب کو پاکستان سے بہت محبت ہے اور پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں اگر آپ بلیو کر لیں سیفان, تو پھر آپ فاروق ستار کی پریس کانفرنس کو بھی بلیو کر لیں, ان کی جسٹیفیکیشنز کو مانیں. ارم صاحبہ, آپ کی نظر میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس جس کے اندر وہ کہتے ہیں لا تعلقی, وہ لا تعلقی ہے یا پھر وہ اس وقت آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے آخر ارم صاحب آپ کی نظر میں, یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے میں نے جب یہ پریس کانفرنس دیکھی تو میں نے کہا کہ مطلب کافی ہمت آ گئی ہے ویسے کہ اس طرح کی بات کری ہے, اور تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر ان کی جینیون یہ بات کر رہے ہیں تو لیٹس سی
لیکن تھوڑی دیر کے بعد کچھ گھنٹوں میں وہاں سے وہ جو میں جن کو ایول کمیٹی بولتی ہوں لنڈن کی، ان میں سے ایک واقع جلیل صاحب آئے اور وہ اپنی ٹٹر شروع کر دی انہوں نے کہ نہیں جی ہم ہی ہیں اور ہم بھی کریں گے اور ہم بھی. تو میں نے یہ ایک ٹویٹ بھی کری اور میں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان اگر کہہ رہی ہے اپنے کو تو ان کو ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑے گا اوپنلی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایم کیو ایم لنڈن کی باتوں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں آج، تو وہ جو بھی موقف دیں گے وہ ان کا اپنا پرسنل ہوگا. تو یہ اگر یہ لوگ یہ اس چیز میں کلیئر ہو جائے نا تو پھر کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی. آپ نے جو پوسٹرز کی باتیں کری میں اس پہ بھی بات کروں گی کہ ایک سیکنڈ کو مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے پروگرام کے اندر. ارم صاحبہ بھی ساتھ ہیں، رضا ہارون صاحب پاکستان پارٹی سے بھی ساتھ ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بالکل آنے اس نقطے پہ، کیونکہ رضا ہارون صاحب نے کہا جی کہ اور یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا پوسٹرز اٹھائے ہٹائے گئے ہیں تو کیوں ہٹائے گئے آخرکار، اور پھر جس طرح کے نعرے جس طرح کی باتیں پاکستان کراچی میں جو ہوا اس کے بعد امریکہ کی اسپیچ میں جو باتیں سامنے آئی انتہائی تلخ ہیں. اس پر کیا ایکشن حکومت نے لیا، کیوں نہیں لیا اب تک، اور کیا لے گی ایکشن، یہ سوال اس بریک کے بعد جانیں گے. دیکھتے رہیے گا اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آج ہونے والے واقعات پر، خصوصاً جو ایم کیو ایم کے قائد کی تقریر ریسنٹلی یو ایس اے میں ہوئی، اس پر بھی اس پروگرام میں گفتگو ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر آج جو پوسٹرز اس طرح سے ہم نے دیکھا اتارے گئے، سگنیفیکنس کیا ہے، آفیسز بند ہونے کی سگنیفیکنس کیا ہے. یہ جو لوگ ساتھ بیٹھے تھے سن رہے تھے ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن -1، یہ ہو کیا رہا ہے آخرکار. رضا ہارون صاحب پاکستان عظیم پارٹی سے میرے ساتھ پروگرام موجود ہیں. ارم عظیم فاروقی صاحبہ مستعفی رہنما ایم کیو ایم کی یو ایس اے سے، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. رضا ہارون صاحب، یہ جو اب تک لندن پاکستان اس فیکشن پہ تو آپ نے بتایا، آج جو دفاتر بند ہو رہے ہیں یا پھر سی ایم کہتے ہیں کہ جو پارکس پہ قبضے ہیں وہ زمینیں ادھر ان دفاتر کو بلڈوز کیا جائے گا، تنظیمی طور پر آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا نقصان فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ایک ایسی ایک ایسی وائٹ واش ہے، کچھ بھی نہیں، اس کا امپیکٹ نہیں ہے ان ریئل ٹرمز گراؤنڈ ریالٹی پہ؟ رضا ہارون صاحب. نہیں سیفان، دیکھیں ایک تو ہے قانونی معاملات. اگر قانونی طور پر کوئی غیر قانونی تعمیر ہوئی بھی ہے اور اگر وہ قانون کے زمرے میں آتی ہے، اس کو ڈیمولش ہونا ہے تو وہ پھر ڈیمولش ہونا ہے، وہ تو اپنا گورنمنٹ کا رائٹ ہے، وہ کرے. لیکن میں بالکل ایک مختلف بات، آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب فاروق ستار پریس کانفرنس کرنے آئے تھے کراچی پریس کلب میں، اور جہاں انہوں نے یہ اعلان کیا، دیکھیں ایم کیو ایم کو میں بھی سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم کا جو بیس ہے وہ اس کا تنظیمی سٹرکچر ہے، اور تنظیمی سٹرکچر میں مرکز ہے، رابطہ کمیٹی ہے، زون ہیں، سیکٹرز ہیں، اور اس طرح پہ نیچے یونٹ تک معاملہ جاتا ہے. فاروق ستار کی پریس کانفرنس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ لوگ کھڑے تھے جو ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں، یعنی تنظیمی سٹرکچر وہاں کھڑا ہمیں نظر نہیں آیا. رابطہ کمیٹی کی بھی وہ اراکین ان کے ساتھ تھے جو ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں. تو پراپر تنظیمی سٹرکچر نے وہاں کھڑے ہو کے نہ تو الطاف حسین کو ڈسون کیا، نہ الطاف حسین کے بیان کو ڈسون کیا. اب آ جائیں اس کی اسی گروپ میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ نہ ایم این اے ہیں، نہ ایم پی ہیں، نہ وہ سینیٹر ہیں. شام تک ہم نے ان کے بیانات دیکھ لیے، انہوں نے ایم کیو ایم سے نہ صرف مکمل طور پر اپنے آپ کا قطع تعلق کر لیا، بلکہ وہ بالکل الگ ہو کے بیٹھ گئے، سیاست ہی چھوڑ دیا انہوں نے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو فاروق ستار نے اناؤنس کیا ہے اس کی بیسس مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تنظیم وہاں کھڑی بھی نہیں تھی، اور بغیر تنظیم کے کھڑے ہوئے یہ ایسا ہی ہے جیسا 1992 میں سیفان اگر آپ کو یاد ہو 2 دسمبر غالباً ڈیٹ تھی 1992 کی، جب عظیم احمد طارق جو چیئرمین تھے اس وقت، فاروق ستار تو اس وقت چیئرمین بھی نہیں ہے، ڈپٹی کنوینر ہیں، ان کے اوپر تو کنوینر ہے جو لندن میں بیٹھا ہے ندیم نصرت. تو فاروق ستار کی تو وہ پوزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ ٹیک اوور کر سکے. چیئرمین عظیم احمد طارق جب باہر آئے تھے، سرفیس ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بڑی ایموشنل پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد الطاف حسین نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، اور یہی بیان آیا تھا اسی طرح کہ سب جا کے عظیم طارق کو سپورٹ کریں. لیکن ود ان ویکس انہوں نے صرف ایک پریس ریلیز کے ذریعے عظیم احمد طارق کو ڈسون کیا اور پارٹی کو دوبارہ فعال کر دیا، اور عظیم احمد طارق کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ وہ کانسٹیٹیوشنل اور آئینی اختیارات ہیں جو بحیثیت بانی
आइन एमक्यूएम का आइन सही। अल्ताफ हुसैन को देता है कि वो किसी भी वक्त सिर्फ एक प्रेस रिलीज के जरिए इस सारे फसाद को जो है वो क्लियर कर सकता रज़ा, है। मेरे इसलिए सामने हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और फारूक सत्तार साहब को खास तौर पे ये मेरे किसी सामने रज़ा साहब खुशफहमी ये में प्रेस रहना रिलीज चाहिए। है, हमें एक रियल इशू से जी, ये प्रेस रिलीज, ये जो प्रेस रिलीज भी है और ये बस ओथ बात भी है करता मेरे हूं, जो सामने। रियल इशू है, जो अच्छा, ये एंटी ओथ के पाकिस्तान अंदर- स्लोगन हुआ है और एक्ट ऑफ टेररिज्म कमिट हुआ है, एक्चुअल हमें फोकस उस पर करना चाहिए। रज़ा साहब, ये जो ओथ इस वक्त है, इस ओथ के अंदर वाज़े अल्फाज में पहली लाइन लिखी है कि मैं वफादार रहूंगा एमक्यूएम के कायद का। ये ओथ मैंने इस वक्त हासिल किया था एमक्यूएम का। दूसरे नंबर पे ये जो आइन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस आइन को तब्दील करने की बाज़गश्त है, जिस आइन का आप कल से तस्करा कर रहे हैं, परसों भी आपने तस्करा किया था। ये खबरें चल रही हैं कि इस आइन को तब्दील करेंगे बहुत जल्दी, एक या दो हफ्ते में राब्ता। क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर ऐसा होने जा रहा है, आप तस्दीक तरदीद या इस बारे में, इसकी इंप्लीकेशंस के बारे में कुछ बता सकते हैं रज़ा हारून साहब? मैं तस्दीक तो एमक्यूएम वाले करेंगे बॉस स्टेफन, मैं तो पाक सरजमीन पार्टी हूँ। ये उनका इंटरनल मैटर है, वो क्या करते हैं, और मेरा नहीं ख्याल वो कर सकते हैं, क्योंकि एमक्यूएम का जो शनाख्ती कार्ड है ना, उस पर लिखा हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसमें वल्दियत लिखी हुई है अल्ताफ हुसैन। तो वो वल्दियत कैसे चेंज करेंगे फारूक सत्तार? और उसकी तारीख पैदाइश है 18 मार्च 1984। फारूक सत्तार तो उसको चेंज नहीं कर सकते, कोई आइन उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर उसी आइन में बेसिकली वो आइन अल्ताफ हुसैन को एज अ सुप्रीम लीडर ये इख्तियार देता है, वो किसी भी अमेंडमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी राब्ता कमेटी की इंस्ट्रक्शन को रिवोक कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पावर अब इसीलिए मैंने कहा कि अगर एमक्यूएम, अगर फारूक सत्तार साहब कुछ करना ही चाहते हैं तो उनको एमक्यूएम एफ अनाउंस करनी होगी, यानी एमक्यूएम फारूक सत्तार ग्रुप अनाउंस करना होगा जो वो करना चाहते हैं। यानी एक एमक्यूएम का धड़ा होगा जो कि फारूक सत्तार की क़यादत में काम करेगा और उसका एक अपना आइन होगा। आप उस आइन को चेंज करने की आपके पास एबिलिटी और कैपेबिलिटी, क्योंकि उसके लिए नंबर 1 तो आपको राब्ता कमेटी के अरकान चाहिए जिनकी ये पावर है, और फिर राब्ता कमेटी के रैन भी अगर कोई अमेंडमेंट प्रपोज करें तो उसकी तौसीक जब तक नहीं होगी अल्ताफ हुसैन की जानिब से, तो वो एज पर आइन वो चेंज नहीं हो सकता। सो आई डोंट नो वो क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे, लेकिन हमारा फोकस फिर उस एक्ट ऑफ ट्रीजन और एक्ट ऑफ टेररिज्म पे फोकस हमारा होना चाहिए। और हमें तो बेसिकली ये बाकी सारे मैटर्स हैं, ये एमक्यूएम के इंटरनल मैटर्स हैं, इससे हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। सही। इरम साहब, आपकी तरफ आते हुए आपने पोस्टर्स और बैनर्स पे कोई बात की थी जो आप कहना चाह रही थी। आपने वासिफ जलील साहब का तस्करा किया, अभी तक फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी तबसरा किया। आपने एक लफ्ज कहा कि इतनी हिम्मत कैसे आई, इस तरह आप सोच रही थी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऐसा क्यों आखिर इरम साहबा? नहीं, मैं पोस्टर्स पे ये बात करना चाह रही थी कि ये तो एमक्यूएम का गढ़ है ना, और जितने लोग हैं वो एमक्यूएम के सपोर्टर्स हैं। तो क्या कोई ऐसे कोई एक इनविजिबल तो कोई नहीं मशीन आई और वो सारा तोड़ फोड़ के और सारी चीजें निकाल के ले गई, और पिक्चर तो वहाँ पे विटनेसेस होंगे, लोगों ने देखा होगा। तो ये अजीब सी एकदम से पता नहीं नामालूम आए और उन्होंने, मतलब सबको पता होगा किसने हटाया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि पोस्टर्स लगाना या पोस्टर ना लगाना से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जिसको वोट देना होता है ना, वो उसी को देगा। और जब ये बात कह जाते हैं कि एमक्यूएम से अल्ताफ हुसैन भाई का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। वो का बेबी है एमक्यूएम, वो रहेंगे शायद वो, लेकिन जो उनकी स्पीचेस हैं, जो उनकी सारी बातें हैं पाकिस्तान के खिलाफ या सब, वो माइनस कर दें। राब्ता कमेटी लंदन माइनस कर दें, और अगर कराची की राब्ता कमेटी जेन्युइन है और वो करना चाहती है तो अच्छी आइडियोलॉजी, जो की पुरानी आइडियोलॉजी थी जिसमें सब कुछ अच्छा था, उसी तरीके से अगर करना चाहते तो इनको चांस दिया जाए, चांस दिया जाए काम करने का। लेकिन अमली तौर पर मुमकिन है ये कि चांस दिया जाए इनको? अमली तौर पर मुमकिन है कि ये अलहदा रह के काम कर सकते हैं, डिसएसोसिएट कर सकते हैं अपने आप को? ये कुछ चीजें आप लोगों को बहुत जल्दी नजर आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे एमएनए एमपीज हैं जो अभी रजा भाई ने भी मेंशन किया कि वो उस वक्त बैठे हुए थे, उनमें से काफी मेरे आपसे, और मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहती, लेकिन वो भी डिस्टर्ब, और वो ये कहते हैं कि अगर ये चीजें हमें क्लियर नहीं हुई और हमें लगा कि अभी भी लंदन की इन्फ्लुएंस है और लंदन अपनी जो है टांग अड़ाता है हर चीज में, तो फिर वो भी मेरी तरह ही करेंगे जो मैंने किया।
لیکن شاید میرے زیادہ ہمت اور میں پاکستان کے لیے زیادہ اچھا میں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہوئے، کیونکہ آپ کو تو 3 مہینے کے لیے معطل اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کو مصطفیٰ کمال بھائی کہا تھا، یہی غالباً بات ہوئی تھی. بالکل یہی بات ہوئی تھی جی. یہی بات. تو آپ کو بھائی کہنے پہ رضا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، یعنی رضا ہارون صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کو بھائی کہنے پر آپ کو ایم کیو ایم سے 3 ماہ کے لیے معطل کیا گیا تھا. یہ آپ آلریڈی سسپینڈڈ تھی یعنی اس پارٹی سے، ابھی اسی پیریڈ میں تھی آپ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا کمیٹی جو ہے وہ ایول کمیٹی نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں کبھی کبھی جو الطاف بھائی کی غلطیاں ہوتی تو میں فون کر جاتی تھی، وہ ان کو پسند نہیں تھا. اور ان کو پتا ہے کہ کوئی الطاف بھائی کو ڈائریکٹ فون نہیں کر سکتا ہے، تو میں ان کو یہ بہانہ چاہیے تھا مجھے سسپینڈ کرنے کا. تو انہوں نے یہی بہانہ ڈھونڈا اور انہوں نے میرے خلاف پوری ایک کیمپین چلائی. اور ایک گھٹیا سا آدمی ہے جو لندن میں بیٹھا ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی اور اس نے مجھے خوب گالیاں بھی دی، بدتمیزیاں بھی کی، لیکن انہوں نے نہیں روکا کہ ارے بھائی کس آدمی نے آپ کی ویڈیو، کون سی ویڈیو کیا کہہ رہی ہیں ارم صاحب؟ لندن میں کسی ایم کیو ایم کے رہنما نے ویڈیو بنائی کیا؟ دیکھیے میں نے جب ویڈیو میسج دیا تھا کہ مت لڑائی کریں اور لڑائی کر کے ایڈریس کیا تھا، تو فوراً یہ خود آئے فرنٹ پہ. انہوں نے ایک عارف اجاکیہ ان کا پرانا ورکر ہے، اس سے میرے خلاف ایک ویڈیو بنوائی اور وہ ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کو ہر روز گالیاں دیتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے اور گندے الفاظ استعمال کرتا ہے. اس نے میرے لیے ویڈیو بنائی اور میں نے بھی اس کی ایسی کی تیسی کی، تو اس نے سیکنڈ ویڈیو بھی بنائی اور اس نے سوری بولا مجھ سے. لیکن وہ امپیکٹ جا چکا تھا، کارکنوں کو اشتعال دکھا چکے تھے یہ لوگ کہ میں خلاف میرے کر دیے تھے کہ جو انسان الطاف بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں آپ اس کو بھائی بولتی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، ٹیٹر ہے. مطلب مجھے کیا کچھ نہیں کہا. تو 3 مہینے مجھے سسپینڈ کیا تھا. میں خاموشی سے اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ یہ میرے پہ دھبا لگا رہے تھے، یہ مجھے. اور ایک اور چیز، آپ نے ابھی فیس ٹائم یعنی جو کال آپ کو آئی ہے واسع جلیل صاحب کی، اس کی پکچر آپ نے ٹویٹ کی ہوئی ہے جس میں آپ بتا رہی ہیں، جس میں آپ نے کہا ہے جی کہ انہوں نے آپ کو اس کی کمپلین آپ لانچ کرنے جا رہی ہیں، اس کی بھی کوئی کمپلین کریں گی آپ واسع جلیل صاحب کے خلاف؟ یا کیونکہ وہ اس کی تو میں نے ایسی کی تیسی ادھر ہی کر دی تھی. وہ تو اس کی تو حیثیت ہی کیا ہے، وہ مجھے تھریٹ کرتا تو وہ لندن میں بیٹھا تھا، تو میرے پاس تو لندن کا ویزا بھی ہے، تو میں تو سیدھی لندن چلی جاتی. جس نے یہاں پر بکواس کی ہے وہ امریکہ میں اس کے خلاف پوری کارروائی کر رہی ہوں. اور جن لوگوں ارم صاحب میرے ساتھ ہیں، رضا ہارون صاحب بھی ساتھ ہیں، اور یہ کہتی ہیں جی بھائی، انہوں نے کہا مصطفیٰ کمال بھائی، رضا ہارون بھائی، تو ان کو 3 ماہ کے لیے معطل کیا گیا تھا. کیا ہونے جا رہا ہے اس پر؟ کیونکہ جو مطالبہ، جو بات رضا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں بڑی اہم ہے کہ ریاست کدھر ہے، ریاست عملی طور پر کب ایکٹیو ہوگی، کیا کرے گی، برطانیہ میں ریفرنس کا مطلب کیا ہے، قانونی طور پر کیا مطلب ہے، یہ آپ دونوں سے، رضا ہارون اور ارم فاروقی سے ہم جانیں گے اس وقت، اور مزید پہلو بھی اس بریک کے بعد. اب تک دیکھتے رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر تقریباً آدھے سے 1 گھنٹے کے دوران 3 سے 4 علاقوں میں مسمار کر دیے گئے. رضا ہارون صاحب پاکستان زمین پارٹی کے رہنما میرے ساتھ سینئر موجود ہیں. ارم عظیم فاروقی صاحبہ امریکہ سے متحدہ قومی موومنٹ کی سینئر مستعفی رہنما ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے. رضا ہارون صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، سر اگر یہ ایم کیو ایم پر بین سے بچنے کی کوشش، بچانے کی کوشش ہے فاروق ستار صاحب کی، تو آپ کے نزدیک ریاست پاکستان کو کیا اس حربے میں، کیا یہ جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے فاروق ستار صاحب کو لے کر؟ کس طرح انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے اس پوری صورتحال میں ریاست پاکستان کو، وفاق کو؟ دیکھیں سیفان، فاروق ستار صاحب پارلیمنٹیرین ہیں اور سیزن پارلیمنٹیرین ہیں. جتنی بار یہ منتخب ہوئے ہیں انہوں نے ایک اوتھ پڑھا ہے، اور یہ ارم صاحبہ نے بھی وہ اوتھ پڑھا ہوگا. جب ہم ممبر تھے ہم نے بھی وہ اوتھ پڑھا تھا، اور وہ اوتھ بڑا کلیئر ہے. وہ اوتھ جو ہے پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کے لیے آپ لیتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کے اوپر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں. بحیثیت پارلیمنٹ آپ اس اوتھ کے انڈر ہوتے ہیں. اب جب وہ وہاں پہ واقعہ ہو رہا تھا اور الطاف حسین جو ہیں وہ یہ نعرے لگا رہے تھے،
تو رائٹ ٹائم ٹو ریئیکٹ تو وہی وقت تھا کہ وہ سب کو سر جھکا کے وہاں نہ بیٹھے ہوتے بلکہ اسی وقت کھڑے ہوتے, بولتے نامنظور, ہم یہ نامنظور اور یہ غلط ہے اور پاکستان زندہ باد, اور اپنے آپ کو وہاں کلیئر کر لیتے. بہرحال جو بھی کچھ ریئیکشن ہوا اس کے بعد پورے ملک سے, اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے اگر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا اور ہم سب نے دیکھا. اب چونکہ ان سے وہ, اور وہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے جس میں سے اکثر نے اپنا سر ہلایا, یہ تو ہم نے ویڈیو میں دیکھا, یعنی کہ تائید کر دی اس نعرے کی. اب اس نعرے کی جب آپ نے تائید کر دی تو بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ کا مستقبل کیا ہے, یہ تو فیصلہ کریں گے اسپیکر صاحب اور الیکشن کمیشن, اور ان کو بھی حرکت میں آ جانا چاہیے کیونکہ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. اب آ جائیں آپ کے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان بحیثیت وزیر اعظم پاکستان, نہ وہ میاں نواز شریف کی حیثیت سے نہیں, مسلم لیگ نون کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں, کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کی حیثیت سے نہیں, کسی مفاہمت, مصالحت, سیاست یا جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں, بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے اس کا فیصلہ کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں کارروائی بنتی کیا ہے. زفان 1 منٹ اور دیجیے گا مجھے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے, آرٹیکل نمبر 17, اس کا سب کلاس ہے نمبر 2, وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. Every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or to be a member of a political party, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall, within 15 days of such declaration, refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. اب یہ جو پاکستان کے خلاف نعرہ ہے یہ کلیئر حملہ ہے پاکستان کے اوپر, یہ کلیئر حملہ ہے پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کے اوپر. یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ویری نیکسٹ ڈے معافی مانگنے کے بعد دوبارہ یہ نعرہ لگانا اور دوسروں سے لگوانا آپ کے انٹینشنز بڑا کلیئر کر لیتا ہے. اب یہ آرٹیکل 17(2) جو ہے یہ ذمہ داری لگا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایکشن لینا, اور میں پر امید ہوں. میں نے کل وزیر اعظم صاحب کا بیان دیکھا تھا, ان کا بیان بڑا کیٹیگوریکل تھا کہ ایک ایک لفظ کا حساب لیا جائے گا. میں نے چودھری نثار علی خان صاحب کو سنا, میں نے بہت ان کو کیٹیگوریکلی کہتے سنا کہ ایکشن ہوگا, تو اب ہمیں ان کے ایکشن کا انتظار کرنا چاہیے. آف کورس ان کو 2-4 روز چاہیے تاکہ تمام تقاریر کا ٹیکسٹ وہ دیکھ لیں, پڑھ لیں, لیگل ایڈوائز لے لیں, لیکن ان کو ایکٹ جو کرنا ہے میرے حساب سے, آئی مے بی رانگ, لیکن ان کو ایکٹ جو کرنا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق اور ریلیونٹ جنرل لاز کے مطابق وہ انووک ہوگا آرٹیکل نمبر 17 اس کا سب کلاس 2 جو میں نے آپ کے پڑھ کے سنایا. اب یہ تمام چیزیں سیاست جمہوریت سے ہٹ کر ہیں, یہ پاکستان کے آئین کے تحت وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو ان کو پاکستان سے جو انہوں نے اوتھ لیا وہ یہ نیشنل ایکشن اس وقت نیشنل عوامی پارٹی جو تھی جس نے پاکستان کے جغرافیائی حدود کے اوپر سوال اٹھایا تھا, تو اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے جس پوری پارٹی پر پابندی عائد کر دی گئی تھی نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر. تو سر وہ تو صرف جغرافیائی حدود پر بات کی گئی تھی, یہ تو پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے ہیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف تضحیق کی گئی ہے ان اداروں کی. لیکن سر آپ نے نیشنل اسمبلی الیکشن کمیشن کا ذکر کیا, تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ they should be disqualified from the national assembly also. رضا ہارون صاحب دیکھیں نا جی, مطلب جو شخص وہاں بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف اس کے ان بیان سے تعلقی گلا دی اور قائد انہی کو مان رہا ہے, تو یہ کس کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں؟ یہ کوئی مطلب کوئی لیبر پارٹی برطانیہ کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کر یہاں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں, یا یہ کوئی اپنا بل کلنٹن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے کون ہے؟ یہ بھائی ایم کیو ایم کے نا, اور ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین ہے. تو یہ اگر الطاف حسین سے اپنے آپ کو ڈسکس نہیں کریں گے تو اس کی ہر کہوی بات جس پہ وہ نادم نہیں ہے, اول تو ان کی ندامت سے فرق نہیں پڑتا لیکن وہ نادم نہیں ہے, اور اس کے بعد اگلے روز اس سے زیادہ انہوں نے مغلظات بکی ہیں,
تو مجھے بتائیں کہ کیا مطلب یہ ہر پاکستانی کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی, اور کیا الیکشن کمیشن ویٹ کرے گا کہ اس سے کوئی یہ ڈیمانڈ کی جائے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان, تو خیر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تو اس کو انتظار کرنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو ریفر کرے, ریفرنس داخل کرے. تو یہ تو کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے سیفان, کہ مطلب ایک جو چند پارلیمنٹیرینز, ایم این ایز, ایم پی, سینیٹرز وہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے صرف سر ہلایا. ان کا سر ہلانا بھی جو ہے وہ بیسیکلی اگریمنٹ ہو گیا نا, اور کسی نے اگر کھڑے ہو کر اسی وقت, کیونکہ دیکھیں نا ایم کیو ایم سے بڑھ کر ہے نا پاکستان, الطاف حسین سے بڑھ کر ہے پاکستان, تو اگر پاکستان بڑھ کر ہے اور آپ کا اوتھ بھی آپ سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے جس کے تحت آپ ایم این اے, ایم پی اے یا سینیٹر بنتے ہیں, تو پھر تو آپ کو اسی وقت کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جی الطاف صاحب یہ بات آپ نے غلط کر دی, اپنے الفاظ واپس لیں. یہ ویڈیو جو ہے جاتے ہیں کوئی اٹھ کے نہیں گیا تھا, یہ ویڈیو یہ خطاب کی ویڈیو جو اس پر اگر ہم یہ دکھا بھی سکیں جو اس وقت خطاب ہو رہا ہے اس پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. اب دیکھ سکتے یہ سامنے فوٹیجز ہیں سارے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, عامر خان صاحب نظر آ رہے ہیں, دیگر پارلیمنٹیرینز نظر آ رہے ہیں جو جب یہ چل رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں پاکستان مخالف, تب بھی نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر موجود ہیں. ارم فاروقی صاحب, آپ کا مستقبل کا لائے عمل اب سب جاننا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی کھل کر بڑی دلیری سے باتیں کی ہیں, اب تک اس پروگرام میں بھی ویسے بھی کرتی آ رہی ہیں. واٹ از دا لائن آف ایکشن یہاں سے؟ آپ پاک سرزمین پارٹی میں تو نہیں جوائن کرنے لگی ہیں, یا ڈاکٹر فاروق ستار کے ماتحت جو پارٹی نہیں لگ رہا ہے, ایک فیکشن بننا ہے جو بھی ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں ہمیں, ادھر جانے لگی ہیں, یا پھر بالکل الگ ہو رہی ہے سیاست سے؟ ارم صاحبہ دیکھیے, میں نے تو یہ شروع سے ہی کہا تھا کہ میں تو کوئی پارٹی جوائن کر بھی نہیں رہی ہوں, اور میں آرام کرنا چاہتی ہوں سیاست سے, کیونکہ میں آئی تھی سیاست میں کلین سیاست کرنے کے لیے, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم یا انٹرنل پالیٹکس, ایک کی ٹانگ کھینچو, دوسرے کو پرابلم کرو, اس کو کام نہیں کرنے دو, جیلسیز یہ وہ. میں اس لیے نہیں آئی تھی سیاست میں. میں تو بہت اچھا کام کر رہی تھی, میں تو جیلوں میں اسکولز بناتی تھی, بچوں کو موٹیویٹ کرتی تھی, میں تو اس طرح کے کام کر رہی تھی, اور اس سے میں کافی ریسپیکٹ فل بھی تھی. اور جب میں اسمبلی کی ممبر بنی تو اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنا اسمبلی میں بھی وہی رول پیش کیا جو ایک اچھے سچے پاکستانی کا ہونا چاہیے, کہ وہ جو سب کی بات کرے. تو آج جو اگر پورا ملک میری واہ واہ کر رہا ہے اور مجھے اس پہ شاباشی دے رہا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسان میں گٹس ہونے چاہیے, اور وہ اٹھے اور یہ بولے کہ یہ غلط بولا جا رہا ہے, اور یہ مطلب اگر آپ کا لیڈر بھی غلط بول رہا ہے نا, تو آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے, اس کو کہنا چاہیے کہ آپ غلط بول رہے ہو. تو اب جو میرا جو فیوچر پلان ہے کہ میں اب فی الحال تو آرام کریں. اچھا, بہت شکریہ ارم صاحب آپ پروگرام میں جوائن کرنے کا. رضا ہارون صاحب کا بہت شکریہ. وہ جو فوٹیج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ تمام نعرے لگ رہے ہیں اس وقت, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرح رضا ہارون صاحب نے بات کی, یہ آئیڈینٹیفائی بالکل ٹھیک کیا جی, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اگر وہ ایک اور پارٹی کے ہیڈ بن جاتے ہیں, یہ سوال ہے جی پاکستان کے آئین اور تمام چیزوں پہ جس پہ وہ اوتھ لیا انہوں نے نیشنل اسمبلی کے ممبر کا, یہ بہت سنگین سوال ہے. ہم نے کوشش کی تھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو لائن اپ کرنے کی بھی, لیکن ایم کیو ایم میڈیا سیل نے ہمیں صاف انکار اس حوالے سے کر دیا تھا, ہم اس لیے کوئی سوال نہیں پوچھ سکے. فیڈ بیک لکھنے کے لیے فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پر ہمیں لکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا اب تک.